میں رکشہ چلاتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی میرے رکشے میں بیٹھ کے ایک ویران عمارت کے قریب اتر گئی۔ اب روز وہ لڑکی مجھے ملتی اور اس عمارت کے قریب غائب ہو جاتی۔ ایک رات میں چھپ کے اس عمارت میں داخل ہوا، مگر یہ دیکھ کر لرز گیا کہ وہ لڑکی تو… آج تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ آخر یہ اس کھنڈر زدہ عمارت کے پاس ہی کیوں اترتی ہے۔ میں نے رکشہ روک کر ایک طرف اترتے ہوئے سوچا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا، بس ایک تجسس سا ہوتا تھا کہ وہ آخر یہاں ہی کیوں اترتی ہے، جبکہ آس پاس کوئی ایسی آبادی بھی نہیں۔ پھر اس کا گھر کہاں ہو سکتا ہے؟ اور اسی سوال نے آج مجھے اس کا پیچھا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس ویران اور کھنڈر بن جانے والے بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ رک جاؤں، نہ جانے وہ کون ہے، اس طرح کیوں جا رہی ہے، مگر پھر میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی۔ وہ اس بنگلے کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے اندر جا چکی تھی۔ میں نے بھی خدا کا نام لے کر اندر قدم رکھ دیا۔ گیٹ کے اندر ایک بڑا سا میدان تھا جس میں جھاڑ جھنکار اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اگر یہ گندگی یہاں سے اٹھا لی جاتی اور اسے صاف ستھرا کر دیا جاتا تو بلا شبہ یہ ایک بہت خوبصورت لان بن سکتا تھا۔ مجھے وہ یہاں کہیں دکھائی نہ دی، البتہ لان کے دوسری طرف اس عمارت کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یقیناً وہ اس میں ہی گئی ہوگی۔ میں نے یہ سوچ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں اس عمارت کے اندر آتے ہی مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی خوف نے میرے دل کو اپنے قابو میں کر لیا ہو، کوئی اندیکھی سی طاقت مجھے یہاں سے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ لیکن میرے مزاج میں بچپن سے ہی بہت زیادہ ضدی پن موجود تھا۔ جس چیز سے روکا جاتا وہی کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا تھا، اس لیے میں یہ سارے وہم اور وسوسے ایک طرف رکھ کر لاپرواہی سے اندر کی طرف چل پڑا۔ لیکن اس سے آگے جو منظر میں نے دیکھا وہ اتنا حیرت انگیز اور خوفناک تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سر چکرانے لگا۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے ایک دیوار کا سہارا لے لیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ میرا نام رمیز احمد ہے اور میرا تعلق ایک نچلے درجے کے متوسط گھرانے سے ہے۔ ہم کل 4 افراد ہیں۔ ابا ایک سرکاری ادارے میں چپراسی تھے، مگر اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس کا نام عافیہ ہے۔ اماں ایک گھریلو خاتون ہیں، انہیں شوہر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اور سب سے آخر میں ہوں، رمیز احمد، جو 27 سال کا ہونے کے باوجود نہ تو کوئی کام دھندا کرتا ہے اور نہ ہی کسی نوکری پر ٹکتا تھا۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد ہی پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے تب لگتا تھا کہ پڑھنا کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہوتا، اس لیے میں نے پڑھائی چھوڑ دی اور سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ شہر بھر میں آوارہ گردی کرتا رہتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ابا صبح اٹھ کر چائے بعد میں پیتے تھے، پہلے مجھے باتیں سناتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں نے کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، میں نے بہت سی جگہوں پر کوشش کی تھی اور کام ملا بھی تھا، مگر اپنی سستی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ رات کو دیر تک آوارہ گردی کرنے کی وجہ سے صبح جلدی آنکھ نہیں کھلتی تھی اور اماں مجھے کئی بار آوازیں دے دے کر جگاتی تھیں، جیسے کہ اس وقت اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ رمیز، اب اٹھ بھی جاؤ بیٹے، کب تک پڑے سوتے رہو گے؟ اب تو سورج بھی سر پر آ کر چمکنے لگا ہے۔ اماں کی آواز پر میں نے جمائی روکتے ہوئے آنکھیں کھول ہی لیں، کیونکہ اب ابا بھی شروع ہو چکے تھے اور جب وہ بولنا شروع کرتے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں چپ کرا نہیں سکتی تھی۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور باتھ روم میں گھس گیا، مگر ابا کی پاٹ دار آواز وہاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ لوگوں کی دوپہر ہوتی ہے اس وقت، اور یہاں پر ہمارے صاحبزادے کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی ہوتی۔ ماں منتیں کر کر کے ناشتے کے لیے جگاتی ہے اور پھر انہوں نے جانا ہوتا ہے اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ گلی محلوں کے گشت پہ۔ ارے میں پوچھتا ہوں کہ کب تک بیٹھ کر روٹیاں توڑتا رہے گا، کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتا؟ کیا اسی لیے مزاروں پر منتیں مانتی اور چادریں چڑھاتی تھی تیری ماں؟ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی اور بے پرواہی سے نہاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر باہر نکلا تو عافیہ کو ابا سے پیسے لیتے دیکھا۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اماں نے جلدی سے میرے آگے ناشتہ رکھ دیا تو ابا نے کڑوی نظر سے مجھے گھورا، پھر عافیہ کو جیب خرچ کے پیسے تھماتے ہوئے بولے، جا بیٹا، اب تو تجھ سے ہی ساری امیدیں وابستہ ہیں، تیرا بھائی تو کچھ نہیں بن سکا۔ مجھے ان کی اس بات پر غصہ تو بڑا آیا تھا، مگر ضبط کر گیا۔ یہ تو ان کا روز کا معمول تھا، ڈانٹ ٹپٹ کرنا، جلی کٹی سنانا اور پھر خاموش ہو جانا، اور اس وقت بھی وہ یہی کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ سر جھکائے سنتا رہا۔
لیکن اگلے چند منٹ کے بعد بھی ان کا لیکچر ختم نہ ہوا تو میں نے تنگ آ کر کہا، ابا جی صبح سے مجھے ہی برا بھلا کہے جا رہے ہو، سن لیا نا آپ کا سارا لیکچر، اب سکون سے ناشتہ کرنے دیں۔ ابا جی نے غصے میں کہا، ہاں ہاں ٹھوسو جتنا ٹھوسنا ہے، باپ کی پینشن ہی تو رہ گئی ہے۔ مجھے ابا کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی۔ جیسے تیسے چند لقمے زہر مار کر لیے اور ہاتھ دھو کر باہر چلا آیا۔ گلی میں وہی معمول کی رونق تھی۔ میرے دونوں دوست بشیر اور پرویز تھڑے پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ میں بھی ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بشیر نے غور سے میری طرف دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے رمیز بھائی، پھر سے بے عزتی کر دی چچا نے؟ میں نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا تو وہ قہقہے لگانے لگے۔ میں نے دونوں کو گردن سے پکڑ کر کہا، بے وقوف لوگو، میرا دل جل رہا ہے اور تم دونوں مزے لے رہے ہو۔ ان کی ہنسی کو بریک لگ گیا اور وہ دونوں اپنی گردنیں چھڑانے لگے۔ بشیر نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، حد کرتے ہو بھائی، اپنے ابا کا غصہ ہم مسکینوں پر کیوں اتار رہے ہو؟ پرویز نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں یار، ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتا، ہم پر چڑھ دوڑتا ہے۔ میں نے دونوں کے گریبان چھوڑ دیے اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ یہ سچ تھا کہ مجھے ابا جی کی باتیں بری لگی تھیں، مگر غلط تو وہ بھی نہیں کہتے تھے۔ آخر کب تک ان کی پینشن میں گزارا ہو سکتا تھا؟ اس لیے اب میں حقیقتاً فکر مند ہو گیا تھا۔ بشیر نے مجھے اس طرح بیٹھا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا، یار لگتا ہے آج چچا جی نے کچھ زیادہ ہی سنا دی، اسی لیے سر جھکائے بیٹھے ہو۔ میں نے کہا، ابا سچ ہی تو کہتے ہیں، میں واقعی نکما اور آوارہ ہی ہوں۔ آخر کب تک وہ مجھے کھلاتے رہیں گے؟ مجھے اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ پرویز نے کچھ سوچ کر کہا، رمیز بھائی تمہیں تو رکشہ چلانا بھی آتا ہے نا، تو کسی سے کرائے پر لے کر رکشہ چلانا شروع کر دو۔ اس کی بات نے مجھے ایک نیا راستہ سمجھا دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کرائے کا کیوں؟ میں اپنا کیوں نہ لے لوں؟ پرویز نے حیرانگی سے کہا، لیکن بھیا پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ابا جی کی جیب سے۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ مجھے سب سے پہلے اماں سے بات کرنی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ابا کمرے میں تھے اور عافیہ یقینی طور پر اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوگی۔ موقع مناسب تھا، میں جلدی سے اماں کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ سے چھری لے کر گاجر چھیلنے لگا۔ اماں پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، خیر تو ہے، آج ماں کے قریب بیٹھنے کی توفیق کیسے ہو گئی؟ میں نے برا سا منہ بنا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ اماں، کیا میں پہلے کبھی نہیں بیٹھا آپ کے پاس؟ اماں نے مسکرا کر کہا، ہاں کیوں نہیں، جب جب تمہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں تم یوں ہی میرا پلو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو۔ میں کچھ خجل سا ہو کر سر کھجانے لگا، لیکن اب بات تو کرنی ہی تھی، اس لیے شرمندگی کو ایک طرف رکھ کر بولا، اماں اس بار مجھے پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں چاہیے، میں کمانا چاہتا ہوں۔ اماں نے حیرانی سے پوچھا، تو کماؤ نہ جا کر، کس نے روکا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، اماں تم جانتی ہو مجھے ڈرائیونگ آتی ہے اور لائسنس بھی ہے میرے پاس، مجھے رکشہ لینا ہے اور اس کے لیے پیسے چاہیے، اور آپ جانتی ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن اماں اگر تم ابا جی سے کہو گی نا تو وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ اماں پریشان سی ہو کر بولیں، لیکن رمیز رکشے کے لیے تو بہت سارے پیسے چاہیے ہوں گے، تیرا ابا دے گا اتنے؟ میں نے کہا، اماں آپ بات تو کر کے دیکھیں، کیا پتہ دے ہی دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں تھوڑے ہی عرصے میں سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی، ابا آ گئے اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم فضول میں ضائع نہیں کرو گے۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ابا جی اتنی آسانی سے راضی ہو جائیں گے۔ میں اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، ابا جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے ساری آوارہ گردیاں چھوڑ دوں گا، اب میں دل لگا کر کام کروں گا اور گھر کے حالات بدلنے کی کوشش کروں گا۔ میری باتیں سن کر ابا جی بہت خوش ہوئے اور پیسے نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اسی دن میں ایک سیکنڈ ہینڈ رکشہ لے آیا۔ جب میں رکشہ چلا کر لے آیا تو اماں اور ابا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ابا جی مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگے۔ عافیہ تو مچل گئی کہ اسے ابھی اور اسی وقت اس میں بٹھا کر کھانا کھلانے لے جاؤں۔ اس دن ہم سب بہت خوش تھے۔ اس دن سے میں نے ساری آوارہ گردیاں چھوڑ دیں اور دن رات محنت کرنے لگا۔ میں دن کو تو رکشہ چلاتا ہی تھا، رات کو بھی بہت دیر تک رکشہ چلاتا اور سواریاں اٹھاتا رہتا تھا۔ اس رات بھی بہت دیر ہو گئی تھی، ایک سواری کو چھوڑ کر میں واپس آ رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے بریک لگانا پڑا۔ سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اس کے قریب ہی رکشہ روک دیا۔ چند لمحے تک تو مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ سڑک کے کنارے لگے ہوئے لیمپ کی روشنی میں چادر کے پلو سے اس کا آدھا چہرہ اور آنکھیں دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند بادلوں کی اوٹ سے جھانک رہا ہو۔ رکشہ رکتے دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھ کر کہنے لگی، کیا آپ بہادر کالونی چلیں گے؟ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی، کیونکہ بہادر کالونی تو ایک بالکل ویران سا علاقہ تھا۔ وہاں پر ابھی تک تو صرف تعمیراتی کام جاری تھا یا پھر خالی پلاٹ تھے۔ وہ کالونی ابھی بسنے کے ابتدائی مراحل میں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، وہاں کیا کام ہے آپ کو؟ اس نے کچھ خفا خفا سے انداز میں کہا، کیا آپ اپنے ہر پیسنجر سے یہی پوچھا کرتے ہیں؟
مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، لیکن ادھر تو ویران علاقہ ہے بالکل، اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ اس وقت وہاں جا کر کیا کریں گی؟ اس نے بے رخی سے کہا آپ کو اس سے کیا، میں وہاں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ آپ کو چلنا ہے تو چلیے ورنہ چلے جائیں۔ اس کا اس طرح بات کرنا مجھے برا تو لگا مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ اگر میں چلا گیا تو یہ بیچاری نہ جانے کب تک یہیں کھڑی رہتی۔ اپنی فطری ہمدردی سے مجبور ہو کر میں نے رکشہ اسٹارٹ کر کے کہا ٹھیک ہے جی بیٹھ جائیں۔ وہ جلدی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں نے رکشہ آگے بڑھایا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی مجھے ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا، جیسے کسی نے ایک ساتھ کئی عطر چھڑک دیے ہوں۔ بہادر کالونی شہر سے تقریباً باہر ہی تھی۔ شہر کے روشنیوں سے کافی دور ایک سڑک تھی جو اس کالونی سے جا کے ملتی تھی۔ دن میں تو یہاں سے ٹریفک گزرتی ہی رہتی تھی، لیکن اس وقت چونکہ رات ہو گئی تھی اس لیے کوئی اکا دکا گاڑی ہی نظر آ رہی تھی۔ میم صاحبہ بہادر کالونی آ گئی ہے، میں نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور تیزی سے رکشے سے نیچے اتر گئی، کرایہ ادا کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس عمارت میں گم ہو گئی تھی۔ میں نے گنگناتے ہوئے رکشے کو واپسی کے راستے پر ڈال دیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو گھر والے سو چکے تھے۔ وہ کالونی بہت دور تھی، آتے جاتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ رمیز بیٹے اب تو اٹھ جاؤ، 9 بج رہے ہیں، آج کام پر بھی نہیں گئے؟ اماں کے اٹھانے پر میں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ کیا 9 بج گئے؟ میں اتنی دیر تک سوتا رہا اماں، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں پہلے؟ میں نے ہڑبڑا کر کہا۔ پتہ نہیں کس وقت آئے تھے رات کو، اس لیے جگایا نہیں میں نے، اماں نے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا۔ میں جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ بار بار اس لڑکی کا چہرہ نظروں میں گھومنے لگتا تھا۔ کتنی حسین تھی وہ، مگر اتنی رات گئے وہ بھی ایک ویران بنگلے میں جانا میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں اس کی خیالوں میں کھویا ہوا تھا جب پرویز نے میرے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا اوئے شہزادے کس خیالوں میں گم ہو؟ میں نے گھبرا کر کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں بوکھلا کر اٹھ گیا اور حسب معمول رکشہ لے کر نکل گیا۔ آج رات بھی اسی ٹائم پر وہ لڑکی میرے رکشے کے سامنے موجود تھی۔ کہاں جانا ہے میم صاحبہ؟ بہادر کالونی چلیں گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا جی ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے میم صاحبہ، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ اتنی رات گئے اتنی دور ویران بنگلے میں جاتی ہیں، آپ کو اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے سرخ لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ معذرت میم صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد میں بھی چپ کر کے رکشہ ڈرائیو کرتا رہا۔ کل کی طرح آج بھی اسی بنگلے کے قریب رکشہ رکوا کر وہ اتر گئی۔ عجیب بات ہے، نہ جانے اس بنگلے میں ایسا کیا ہے کہ یہ اتنی رات گئے یہاں آتی ہے۔ کل کی طرح آج بھی میں بہت دیر سے گھر پہنچا۔ سب سو چکے تھے، صرف اماں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا، کھانے کے بعد میں سونے چلا گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ لڑکی پھر سے میرے حواسوں پر سوار ہو گئی۔ پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ میرے ہی رکشے میں کیوں سوار ہوتی ہے؟ حالانکہ آج میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر اسی وقت مجھ سے پہلے بھی ایک رکشہ گزر کر آگے چلا گیا تھا، مگر نہ تو وہ رکشہ وہاں پر رکا تھا اور نہ ہی اس لڑکی نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہاں، جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ فوراً ہی ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہتے ہوئے آ گئی تھی۔ مجھے اس کی خوبصورت آنکھیں یاد آئیں تو میرے خیالات کی روح بھٹک کر دوسری سمت مڑ گئی۔ میں نے آج تک بہت سی حسین لڑکیاں دیکھی تھی، مگر کوئی بھی لڑکی میرے ذہن و دل پر کبھی ویسے اثر انداز نہیں ہوئی تھی جیسے وہ اجنبی حسینہ ہوئی تھی۔ اجنبی حسینہ، میں یہ نام دہراتے ہوئے مسکرا دیا۔ میں اسے 2 ہی بار ملا تھا، وہ بھی اسی طرح جیسے کوئی سر راہ کسی سے ملا ہو، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے بے حد اپنی اپنی سی محسوس ہونے لگی تھی، جیسے اس کائنات کو تخلیق کرنے والے نے اسے میرے لیے ہی بنایا تھا۔ لیکن نہیں، شاید نہیں، یقیناً میں اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر کل بھی وہ مجھے اسی جگہ ملی تو اس سے اس کا نام پتہ پوچھنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں اس کمرے میں تنہا نہیں ہوں، کوئی اور بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں رات کو 0 کا بلب جلا کر سونے کا عادی تھا، مگر اس وقت کمرے میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید لائٹ چلی گئی ہے۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا کہ بلب جل اٹھا۔ اس کی تیز روشنی نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ میں نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد ہاتھ ہٹائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرے میں ویسا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ کمبخت بجلی بھی جان کا عذاب بن گئی ہے۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کمبل کو منہ پر لے لیا۔ جلد ہی مجھے دوبارہ نیند آنے لگی اور نیم غنودگی کے عالم میں چلا گیا۔
لیکن اچانک ہی مجھے ایک مخصوص خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ خوشبو تو جانی پہچانی تھی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس خوشبو کو کہاں محسوس کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی نرم اور گداز سا وجود میرے برابر میں لیٹا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نرم وجود پلٹا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اسے ٹٹولا اور یہ جان کر ساکت رہ گیا کہ وہ کوئی لڑکی یا عورت تھی۔ وہ میرے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس سے پہلے میں کبھی اس طرح زنانہ لمس اور قربت سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک صنف نازک میرے اس قدر قریب تھی کہ اس کی سانسیں میری گردن کو چھو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب بستر میں میرے سوا کوئی نہیں۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ بلب اب اسی طرح جل رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بے قراری بڑھنے لگی۔ آخر وہ سب کیا تھا؟ کیا میں نے کھلی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھا تھا؟ میں نے اٹھ کر دروازہ چیک کیا۔ وہ روز کی طرح اندر سے بند تھا۔ میں باہر نکل آیا۔ کچن کے فریج سے پانی نکال کر پینے کے بعد کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ شاید میں نے کوئی غنودگی کے عالم میں خواب دیکھا ہے جس سے میرا دماغ حقیقت بتا کر میرے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے بستر پر گرتے ہوئے سوچا۔ اسی وقت میرا ہاتھ کسی نرم سی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے چونک کر وہ اٹھا لی۔ وہ ایک گلاب کا پھول تھا۔ گلاب کا پھول اور میرے کمرے میں! لیکن یہ کچھ دیر پہلے تو یہاں پر نہیں تھا۔ پھر اب کیسے؟ میں نے حیرت سے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس گلاب کے پھول میں بھی ویسی ہی بھینی بھینی سی مہک تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کو سونگھا۔ خوشبو میرے رگو پے میں اتر گئی۔ میں کتنی ہی دیر تک اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتا رہا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو وہ پھول بھی غائب ہو چکا تھا۔ عجیب آنکھ مچولی تھی۔ پہلے جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا اس وقت میں نیند اور جاگ کے بیچ کی کیفیت میں تھا، مگر اس پھول کو تو میں نے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ دیکھا تھا اور اس کی خوشبو کو محسوس بھی کیا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا مجھے وہم ہوا تھا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا، مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی ادھیڑ پن میں رات گزر گئی۔ صبح اٹھا تو طبیعت کچھ مزمحل سی محسوس ہو رہی تھی۔ رات ہونے والے واقعے کے بعد میں ٹھیک سے سو نہیں سکا تھا۔ کبھی نیند آ جاتی تھی تو کبھی آنکھ کھل جاتی۔ آئینہ دیکھا تو پتہ چلا کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میری آنکھوں کی سرخی دیکھ کر اماں کچھ پریشان سی ہو گئیں۔ انہوں نے فکرمند لہجے میں کہا، کیا بات ہے رمیز بیٹے، تمہاری آنکھیں کیوں لال ہو رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں کی بات پر ابا نے بھی اخبار ایک طرف رکھ دیا اور عافیہ بھی میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہے اماں، بس رات کو نیند نہیں آئی ٹھیک سے، بس اسی وجہ سے۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ میرا ذہن ابھی بھی رات کے واقعے میں الجھا ہوا تھا، لیکن میں نے خود کو نارمل ہی ظاہر کیا تاکہ اماں یا ابا جی پریشان نہ ہوں۔ میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آیا تو عافیہ پیچھے پیچھے ہی آ گئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ اس نے ایک طرح مسکراتے ہوئے شریر سے لہجے میں کہا، بھائی کون ہے وہ؟ میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کون؟ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ میری بات پر اس نے برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ رہنے دو، زیادہ ایکٹنگ نہ کرو بھائی، میں بھابھی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، بتاؤ نا کیسی ہے وہ؟ اس کے پر اشتیاق لہجے میں پوچھنے پر میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ وہ برے برے منہ بناتی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ہنسی روک کر کہا، پاگل ہو گئی ہو آفی، کون سی بھابھی؟ کیسی بھابھی؟ کیا اول فول بول رہی ہو؟ آفیہ نے چمک کر کہا، اچھا جی، تو آپ کی جیب میں یہ گلاب کا پھول اور ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ٹکڑا کیا کر رہا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی میری جیکٹ آگے کی اور کہا، کپڑے مشین میں ڈالنے جا رہی تھی کہ یوں ہی اس کی جیب میں ہاتھ مارا، اسی سے نکلے ہیں یہ دونوں۔ اور ظاہر ہے بھائی، چوڑیاں لڑکے تو پہنتے نہیں ہیں، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ گلاب کے پھولوں سے آپ کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، تو اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ کوئی لڑکی ہے جو میری بھابھی بنے گی۔ اس نے کسی تفتیشی افسر کی طرح آنکھیں گھما گھما کر بات مکمل کی اور آخر میں شرارت آمیز معصومیت سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں تو گنگ سا کھڑا اس گلاب کے پھول کو دیکھے جا رہا تھا۔ رات یہ غائب ہو گیا تھا اور اب میری جیکٹ کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عافیہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھا اب سر پکڑ کر نہ بیٹھو، میں نہیں بتاتی کسی کو۔ اس نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی تھی کہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ اس کی بچپن کی عادت تھی کہ جب اسے مجھ سے کچھ منوانا ہوتا تھا تو ایسا ہی رویہ اختیار کرتی تھی۔ اس وقت بھی اسے پیسے چاہیے تھے جو میں نے اس کے حوالے کر دیے، تو وہ چوڑی کا ٹکڑا اور گلاب کا پھول وہیں چھوڑ کر خوشی سے قلانچے بھرتی باہر نکل گئی۔ میں نے ایک بار پھر پھول کو غور سے دیکھا۔
یہ وہی پھول تھا جس نے مجھے رات سے الجھایا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے جیب میں ڈال دیا اور باہر اپنے دوستوں کے پاس چلا آیا۔ آج اتوار تھا اور اتوار کے دن میں چھٹی کرتا تھا، اس لیے گھومنے پھرنے میں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، اور صبح سے دوپہر، پھر دوپہر سے شام اور رات ہو گئی۔ میں کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹنے لگا کہ چونک گیا۔ اسی وقت گھڑی 10:30 کا وقت بتا رہی تھی، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب وہ اجنبی حسینہ سڑک پر میرے رکشے کی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ میں اس کے خیال سے پیچھا چھڑا کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایک بے چینی سی تھی جو مجھے قرار لینے نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد میں یکدم اٹھا، چابی اٹھا کر جیکٹ پہنی اور شال لپیٹ کر باہر آ گیا۔ شکر تھا کہ سب سو رہے تھے، ورنہ اس وقت باہر جانے کی وجہ سے مجھے طرح طرح کے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ رکشا اسٹارٹ کر کے سیدھا میں اس روڈ کی طرف چل پڑا جہاں اس انجان لڑکی سے ملاقات ہوتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ چلی گئی ہوگی، لیکن اس وقت میں نے اپنے سینے میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کیں جب میں نے اسے اسی مخصوص جگہ پر کھڑے دیکھا۔ میں نے رکشا اس کے قریب روک لیا، وہ مسکراتے ہوئے قریب آئی اور رکشے میں سوار ہو گئی۔ میں نے خاموشی سے رکشے کا رخ بہادر کالونی کی طرف موڑ دیا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا، آج اتنی دیر کیوں کر دیا آپ نے؟ میں نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، میں اتوار کے دن چھٹی کرتا ہوں، اس لیے۔ میں نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اس نے کہا، تو کیا آپ صرف میرے لیے آئے ہیں؟ اس کی آواز میں اتنی اپنائیت تھی کہ میرا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ میں نے صرف ہاں کہنے پر اکتفا کیا۔ بہادر کالونی آ چکی تھی۔ وہ رکشے سے اترنے کے بعد کرایہ دینے لگی تو میں نے جلدی سے اس سے کہا، کرایہ دینے کے بجائے مجھے صرف اپنا نام بتا دیں۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولی، تاشا۔ میں زیر لب مسکرا کر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج اس کا رویہ بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ مسلسل ٹھہری ہوئی تھی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک بار پھر مجھے پلٹ کر دیکھا اور پھر آگے چل دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندر چلی گئی اور میں پھر واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلا دن بہت مصروف گزرا۔ سواریاں لانے لے جانے میں سارا دن گزر گیا۔ شام کے وقت میں چائے پینے کے لیے ہوٹل میں جا بیٹھا۔ اس ہوٹل میں کئی رکشہ اور ٹیکسی ڈرائیورز چائے پینے اور کھانا کھانے کے لیے آتے تھے۔ میں چائے پیتے ہوئے آج کے دن کی کمائی کا حساب لگا رہا تھا کہ میرے قریب ہی غفور بھائی آ کر بیٹھ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور مصافحہ کرنے کے بعد انہیں چائے کی دعوت دی۔ انہوں نے خوش دلی سے دعوت قبول کر لی اور میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ہاں بھائی رمیز میاں، کام کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے غفور بھائی، بہت اچھا چل رہا ہے، میری محنت کا بہت اچھا پھل مل رہا ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں بھائی، محنت کرو گے تو صلہ کیوں نہیں ملے گا؟ اب تو لگتا ہے تم اتوار کو چھٹی بھی نہیں کرتے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، نہیں تو اتوار کی چھٹی تو کرتا ہی ہوں، آخر کو کچھ وقت اپنے لیے بھی تو نکالنا چاہیے نا۔ غفور بھائی نے تعجب سے مجھے دیکھ کر کہا، مگر کل تو میں نے رات میں بھی تمہیں رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا تھا، اور مجھے حیرت تو اس بات پر ہوئی کہ تم ایک سڑک کنارے خوامخواہ رکے ہوئے تھے، جیسے کسی سواری کے لیے رک گئے ہو۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر کہا، نہیں تو غفور بھائی، خوامخواہ تو نہیں رکا تھا، ایک سواری نے رکنے کا اشارہ کیا تھا، اسی کو چھوڑنے گیا تھا۔ غفور بھائی حیرت سے بڑبڑانے لگے، کمال ہے، میں نے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا، میں تمہارے پیچھے ہی ایک فیملی کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا، راستے میں تمہیں بلا وجہ رکتے دیکھ کر حیرت ہوئی، پھر میں دوسرے راستے مڑ گیا۔ غفور بھائی کی اس بات نے مجھے بہت بری طرح الجھا دیا۔ آخر اس ساری بات کا کیا مطلب تھا؟ وہ جس طرح بات کر رہے تھے اس سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے تاشا کو دیکھا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ جس جگہ کھڑی ہوئی تھی وہاں پر سڑک پر نصب لیمپ کی روشنی کی وجہ سے بالکل بھی اندھیرا نہیں تھا۔ پھر وہ انہیں کیوں نظر نہیں آئی؟ میں الجھے ذہن کے ساتھ وہاں سے اٹھایا۔ تاشا کے بارے میں بہت سی باتیں مجھے عجیب لگی تھیں، اس کا اس ویران علاقے کے ایک بنگلے میں جانا، رات دیر تک اکیلے باہر گھومنا، بے جھجھک ہو کر میرے رکشے میں بیٹھ جانا، حالانکہ آج کل کے جو حالات تھے ان میں تو کوئی لڑکی اس طرح کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ اکیلے میں اس سنسان سڑک پر دن میں بھی سفر کرنے سے گھبراتی تھی، اور تاشا تو رات کے کبھی 10 کبھی 11 اور کبھی کبھی تو 12 بجے تک بھی سڑک کے کنارے کھڑی نظر آتی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اور پھر وہ رہتی کہاں تھی؟ اور رات کو ہی اس بنگلے میں کیوں جاتی تھی؟ بہت سے سوال تھے جنہوں نے میرے دماغ کو بری طرح الجھا دیا۔ آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ان سب سوالات کے جوابات حاصل کر کے ہی رہوں گا، اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ اپنا لاہے عمل سوچنے کے بعد میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے میں سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتا رہا اور 2-4 سواریاں بھی اٹھا لیں۔ جو ہی گھڑی نے 11 کے ہندسے کو پار کیا، میں نے رکشے کا رخ اسی سڑک کی طرف موڑ دیا جہاں پر تاشا میری منتظر ہوتی تھی۔ میری توقع کے عین مطابق
وہ آج بھی اسی جگہ کھڑی تھی۔ میں نے اس کے قریب رکشا روکا تو وہ جلدی سے آ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ کچھ مضطرب سی نظر آ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی ہو۔ خیر، راستہ خاموشی سے کٹا اور وہ اپنی مخصوص جگہ پر اتر کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے ایک دو بار پلٹ کر دیکھا بھی تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے رکشے کو موڑا اور تھوڑا دور آ کر روکتے ہوئے اتر آیا، پھر پیدل ہی اس سمت چل پڑا جدھر وہ گئی تھی۔ آج تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ آخر یہ اس کھنڈر زدہ عمارت کے پاس ہی کیوں اترتی ہے، میں نے سوچا۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا، بس ایک تجسس سا تھا کہ وہ آخر یہاں پر ہی کیوں اترتی ہے، جبکہ آس پاس کوئی ایسی آبادی بھی نہیں۔ مگر اس کا گھر کہاں ہو سکتا ہے؟ اور اسی سوال نے آج مجھے اس کا پیچھا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس ویران اور کھنڈر بن جانے والے بنگلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ رک جاؤں، نہ جانے وہ کون ہے، اس طرح کیوں جا رہی ہے، مگر پھر میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی۔ وہ اس بنگلے کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے اندر جا چکی تھی۔ میں نے بھی خدا کا نام لے کر اندر قدم رکھ دیا۔ گیٹ کے اندر ایک بڑا سا میدان تھا جس میں جھاڑ جھنکار اور کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اگر یہ گندگی یہاں سے اٹھا لی جاتی اور اسے صاف ستھرا کر دیا جاتا تو بلا شبہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت لان بن سکتا تھا۔ مجھے وہ یہاں کہیں دکھائی نہ دی، البتہ لان کی دوسری طرف اس عمارت کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ یقیناً وہ اس میں ہی گئی ہوگی۔ میں نے یہ سوچ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں اس عمارت کے اندر آتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی خوف نے میرے دل کو اپنے قابو میں کر لیا ہو، کوئی اندیکھی سی طاقت مجھے یہاں سے آگے بڑھنے سے روک رہی ہو۔ لیکن میرے مزاج میں بچپن سے ہی بہت زیادہ ضدی پن موجود تھا۔ جس چیز سے روکا جاتا وہی کرنا تو گویا میرے اوپر فرض ہو جاتا تھا۔ اسی لیے میں یہ سارے وہم اور وسوسے ایک طرف رکھ کر لاپرواہی سے اندر کی طرف چل پڑا۔ لیکن اس سے آگے جو منظر میں نے دیکھا وہ اتنا حیرت انگیز اور خوفناک تھا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں نے گرنے سے بچنے کے لیے ایک دیوار کا سہارا لے لیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلی نظر جس کمرے میں پڑی تھی اس کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کمرے کو خون سے پینٹ کیا گیا ہو۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن چیز وہ سرخ رنگ کی تخت نما کرسی تھی جس پر اس وقت آشا بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر اس وقت جو لباس تھا وہ بڑا عجیب اور مختلف سا تھا، جیسے کسی شہزادی کا لباس ہو۔ سر پر ایک خوبصورت سا تاج بھی تھا۔ کمرے میں چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں جن کی وجہ سے سارا کمرہ بے حد روشن تھا۔ لیکن تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اتنی روشنی ہونے کے باوجود باہر سے مکمل طور پر اندھیرا ہی چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ مشعلوں کی اس روشنی میں اس کی دودھیا رنگت بے حد دمک رہی تھی۔ اس کی حسین آنکھوں میں محبت سمندروں کی لہروں کی طرح موزن تھی۔ میں دم بخود سا اس کے یہ نرالے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ میرے روبرو پہنچ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اس نے میرے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کا لمس، اس کی خوشبو، یہ سب مجھے بہت جانے پہچانے سے لگ رہے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ خوشبو میں نے اتنے قریب سے کب محسوس کی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ اور تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ پراسرار بنگلہ، تاشا کی عجیب و غریب شخصیت، میرے ساتھ پیش آنے والے حیرت انگیز اور عجیب واقعات، یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس وقت میرے سامنے کوئی سی لڑکی نہیں، ایک ماورائی مخلوق کھڑی ہے۔ اب مجھے پریشانی کے ساتھ ساتھ ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تاشا مجھے پیچھے ہٹتے دیکھ کر کچھ دکھی سی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں رمیز، لیکن تم پہلے پرسکون ہو کر بیٹھ جاؤ۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ اس کے آنسو بہتے دیکھ کر میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ کیا تھی اور کون تھی؟ یہ سوال تو بہت بعد میں میرے دماغ میں آئے تھے، لیکن دل نے تو پہلے دن ہی اس کے لیے دھڑکنوں کا ساز بجانا شروع کر دیا تھا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے تک سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، رمیز، سب سے پہلے تو میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بارے میں جو تمہارا اندازہ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ میں اس دنیا کی، میں تم انسانوں میں سے نہیں ہوں۔ میری ایک الگ دنیا ہے
جو بظاہر تو اسی دنیا میں ہے لیکن بالکل دوسری طرح کی اور الگ ہے۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے پوچھا، کیا تم جنات کے وجود کو مانتے ہو؟ میں ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ کچھ مطمئن سی ہو کر بتانے لگی، جنات اگرچہ آدم کی اولاد سے مختلف اور الگ مخلوق ہیں، مگر ان میں بھی تم انسانوں کی طرح ہی برادریاں اور قبائل ہوتے ہیں۔ میرا تعلق بھی جنات کے ایک قبیلے سے ہے۔ بابا کی موت کے بعد مجھے قبیلے کی سردارنی کے طور پر منتخب کیا گیا۔ میں نے کچھ سال تک تو اپنے قبیلے میں انصاف اور عزت سے حکمرانی کی، لیکن پھر میری انہی خصوصیات کی وجہ سے بہت سے جنات میرے دشمن بن گئے۔ انہی میں سے ایک آتون بھی تھا۔ آتون ایک بدکردار عیاش اور ظالم جن تھا۔ اس نے انسانوں کو ہی نہیں بہت سے جنات کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ جب اس کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو میں نے اسے سزا سنا کر قید کر دیا۔ جنات کی قید اگرچہ بہت سخت ہوتی ہے، مگر آتون ہم سب کی سوچ سے زیادہ چالاک تھا۔ اس نے کسی طرح اس قید سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور ایک سفلی علم کروانے والے عامل کے پاس پناہ لے لی۔ اس نے عامل سے ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق وہ عامل کے کام کرے گا اور اس کے بدلے میں اس نے عامل سے مجھے قید کرنے یا ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ عامل کو اس نے میرے کچھ کمزور پہلو بتا دیے تھے۔ اس عامل نے مجھ پر جادو کے ذریعے وار کیا۔ میری لا علمی میرے لیے تباہی لے آئی اور میں یہاں قید ہو گئی۔ میری طاقت اب محدود ہو چکی ہے۔ مجھ پر جو جادو کیا گیا ہے وہ مجھے آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے۔ تاشا کے لہجے میں کمزوری سی اتر آئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس اجاڑ جگہ سے صرف ایک مخصوص فاصلے تک ہی جا سکتی ہوں۔ میں نے بے قرار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب مجھے اس سے کوئی خوف، کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کی بات سن کر مجھے وہ رات یاد آ گئی۔ لیکن اس رات تو تم… میں نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے کہا، وہ محض ایک فریب نظر تھا، ورنہ میں حقیقت میں صرف اس حد تک ہی جا سکتی ہوں جہاں پر تم مجھے رکشے میں بٹھاتے تھے۔ تاشا، کیا اس جادو کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا، ہاں، ایک طریقہ ہے اس جادو کو ختم کرنے کا، مگر وہ بہت خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوشش کرنے والے کی جان بھی چلی جائے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بتاؤ، میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ شکر گزاری سے لبریز آواز میں بولی، اس کے لیے تمہیں اس قبرستان میں جانا ہوگا جہاں اس سفلی علم کرنے والے عامل نے جادو کیا تھا۔ وہ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتاتی رہی۔ بہت دیر بعد میں جب وہاں سے نکلا تو مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے۔ اب مجھے چاند کی 14ویں رات کا انتظار کرنا تھا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ صرف 3 دن بعد چاند کی پوری 14ویں تاریخ تھی۔ اس دوران میں نے تیاری کر لی تھی اور بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں رات 10 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکل آیا تھا۔ مجھے جس قبرستان میں جانا تھا وہ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچ گیا۔ رکشہ باہر کھڑا کر کے میں نے بیلچہ اٹھایا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس جگہ جا پہنچا جس کی نشاندہی تاشا نے کی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے مجھے کوئی باہر دھکیل رہا ہو، لیکن میں نے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا اور اس جگہ کو بیلچے سے کھودنے لگا۔ زمین سے بار بار چنگاریاں سی اڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ 10-15 منٹ کی کھدائی کے بعد مجھے ایک گڑیا نظر آ گئی جو مکمل طور پر چھوٹی چھوٹی رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ میں قرآن مجید کی وہ صورتیں جو تاشا نے بتائی تھی پڑھتے ہوئے اس کی گرہیں کھولنے لگا۔ اس دوران کئی بار مجھے روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مختلف خوفناک اور ڈراؤنی صورتیں نظر آئی تھیں، مگر میں بے خوفی سے قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے وہ گرہیں کھولتا گیا، یہاں تک کہ وہ گڑیا بالکل آزاد ہو گئی۔ میں نے وہ گڑیا اٹھائی اور سیدھا تاشا کے پاس آیا۔ وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں ساحل سمندر کی طرف چل پڑے اور اس گڑیا کو سمندر میں بہا دیا۔ پانی میں جاتے ہی وہ تحلیل ہونے لگی اور اس کے ساتھ ہی جادو کا سارا اثر بھی ختم ہو گیا۔ تاشا مارے خوشی کے مجھ سے لپٹ گئی۔ اسے اس کی طاقت واپس مل چکی تھی۔ جادو کے پلٹنے سے وہ عامل اور آتون جن دونوں ہی مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ تاشا کو اگرچہ اپنے قبیلے کی سرداری واپس مل گئی تھی، مگر اس نے وہ تخت ایک انصاف پسند جن کے حوالے کیا اور خود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ گئی۔ اب ان واقعات کو کئی سال بیت گئے ہیں، مگر آج بھی جب میں وہ سب یاد کرتا ہوں تو میرے سارے جسم میں ایک سرد لہر سی دوڑ جاتی ہے۔